سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 روزہ تذکر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منعقدہ دوسری نشست ہے، جس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کی اگر ایکو بالکل آف ہو جائے، یہ آواز تھوڑی ٹکرا کے ڈبل ہو رہی ہے، ایک سادھی آواز ہو جائے، جزاک اللہ۔ یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کبھی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو اور اہل ایمان کو تسکین نہ پہنچے۔ ان کو تو ایسا لطف اور ایسا قرار نصیب ہوتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، وہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن جب وہ کسی سے اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو وجد میں ان کی آنکھوں کی پتلیاں بھی رقص کرتی ہوئی دکھائی دیتی، اور یہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی وہ برکت ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے، آپ لوگ قابل رشک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 روزہ اس نشست میں حاضری کا شرف عطا کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پروگرامز کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نور اور جو روشنی ہم یہاں سے حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ساری زندگی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ عطا فرمائے۔ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہی چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سیرت کے روشن پہلوؤں پر عمل کی توفیقات مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت سارے اوصاف حمیدہ عطا کیے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام کا ہر عمل خوبصورت اور ہر انداز دل نشیں تھا۔ من جملہ اوصاف میں جو ایک بڑا وصف محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، آنے والوں کو پیار، محبت، عزت عطا کی جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ میرے حضور کی چوکھٹ پر آ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اسی در دولت کا ہو کے رہ گیا۔
اس کے سگے ماں باپ بھی پاس کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ واپس نہیں چلیں گے؟ تو انہوں نے آنکھیں نیچی کر کے ادب کے لہجے میں عرض کیا کہ آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و منزلت بھی اسی چوکھٹ سے سنی ہے، لیکن جو محبت حضور علیہ السلام نے عطا کی ہے وہ اور کسی جگہ نصیب نہیں ہوگی۔ میرے حضور اس قدر لوگوں سے پیار کیا کرتے، اتنی محبت دیا کرتے کہ آقا کریم علیہ السلام الگ سے کوئی تشخص قائم کر کے بیٹھنا پسند نہیں کیا کرتے، بلکہ جہاں سب لوگ بیٹھے ہوتے میرے حضور بھی وہیں پر بیٹھ جاتے۔ بلکہ کسی نے صحابہ سے پوچھ لیا کہ جب حضور تمہارے درمیان یوں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی نیا شخص جب آتا تھا تو اسے کیسے پتہ لگتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یار یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، حضور علیہ السلام کے گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہ امام الانبیاء ہے، یہ محبوب خدا ہے، ورنہ الگ سے کوئی تشخص قائم کر کے بیٹھنا حضور پسند نہیں کرتے۔ بلکہ اس عنوان پر بڑی ایک خوبصورت روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص دور دراز سے کہیں سے سفر کرتا ہوا حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب مسجد نبوی میں پہنچا تو انہوں نے آ کر باہر اپنا اونٹ باندھا اور مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں لوگوں کا ہجوم تھا، انہوں نے کسی صحابی سے پوچھا کہ ان میں حضور علیہ السلام کون ہیں، اللہ کے نبی کون ہیں؟ تو جو صحابی نے جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ پہلے آواز ٹھیک تھی، تو کہا کہ ان میں اللہ کے رسول کون ہیں؟ تو صحابی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا وہ جو گورے چٹے رنگ والے بیٹے ہیں وہ ہمارے حضور ہیں۔ یعنی اللہ نے حضور کو رنگ ہی ایسا عطا کیا تھا، وہ رنگ بھی کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ دیکھو سر انور سے لے کر پاؤں مبارک تک ایک ایک عضو کا حسن تو الگ کائنات ہے، لیکن رب نے اپنے محبوب کو جو رنگ عطا کیا وہ رنگ بھی کسی اور کو نہیں عطا کیا تھا۔ اچھا یہ تو گورے چٹے رنگ کی کہانی ہے جو حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن لیلۃ الاضحیان تھی اور 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا، اور ادھر حضور علیہ السلام نے سرخ داری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ فرماتے کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا اور کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا، اور پھر میں نے فیصلہ کیا یہ چاند کیا ہے، میرے حضور اس سے بھی زیادہ سونے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اچھا یہ تو سرخ رنگ کی چادر کی کہانی ہے، اگر آپ کا ذوق دوبالا ہو تو آپ ذرا کالی چادر میں حضور کا حسن بھی ملاحظہ کیجیے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام کالے رنگ کی چادر زیب تن کی اور حضور علیہ السلام نے یوں اس کی بکل ماری، اور پاس بیٹھی تھی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یوں کالی چادر کی بکل ماری نا، اللہ اکبر، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ بندے کا گورا چٹا رنگ ہو، اللہ اکبر، رنگ وہ ہو کہ جس کے بارے رب فرمائے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کے بھی قسم۔ ذرا غور کیجئے یار، کالا رنگ اگر کسی چھوٹے بچے نے بھی پہنا ہو تو وہ بھی سجتا ہے، تو اگر کالے رنگ کی چادر ہو، گورا چٹا رنگ ہو، زلفیں لٹک رہی ہوں، اور بندہ ہو بھی نبیوں کا امام، بندہ ہو بھی محبوب خدا، اور پاس بیٹھی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آقا کریم علیہ السلام نے یوں چادر کی بکل ماری اور مسکرا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، اور حضور فرمایا کہ کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ پھر بتاؤ نہ کیسے لگ رہے ہیں، آج حسن خود جلوہ دکھانا چاہ رہا، فرمایا عائشہ بتاؤ نہ پھر کیسا لگ رہا۔ تو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ عرض کرتی ہیں کہ حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے گورے رنگ کو نکھار دیا، اور آپ کی گوری رنگت نے چادر کی سیاہی میں پھول بھر دیے۔ اللہ اکبر، لکھاں لوگ آئے زمانے تے
محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا جو اور کسی کا مقصوم نہیں تھا۔ تو صحابی کہنے لگے وہ جو گورے چٹے رنگ والے بیٹھے ہیں نا وہ ہمارے محبوب ہیں۔ صحابہ کو بھی اس بات پر ناز تھا کہ اللہ نے جو ہمیں محبوب عطا کیے ہیں ان جیسا رنگ بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ گلیوں میں پھرنے والا کوئی آوارہ شخص ہمارا محبوب نہیں۔ ہمارے محبوب تو وہ ہیں جب سیر بھی کرنے آئیں تو کم از کم رب کا عرش دیکھ کے آتے ہیں۔ ہمارے محبوب تو وہ ہیں جو رب کے بھی محبوب ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کر رہا تھا، الگ سے کوئی تشخص قائم کر کے بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جہاں سب لوگ بیٹھے ہوتے میرے حضور اسی محفل کا حصہ ہوتے، بلکہ جو کام صحابہ کر رہے ہوتے میرے حضور اس کام کا حصہ ہوتے، اس ٹیم ورک میں بھی میرے حضور شامل ہوتے۔ صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے، ایک جگہ پر قیام کیا تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ کر لے۔ عرض کی حضور کیوں نہیں، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور بکری کو ذبح کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ کسی نے کہا حضور کھانا میں پکا دوں گا، تو کسی نے کہا کہ جانور کی کھال میں اتار دوں گا۔ اب صحابہ آپس میں کام بانٹنے لگے تو حضور میں اچھا یارو یہ سارے کام تم کر لو، جنگل سے لکڑیاں میں محمد کاٹ کے لاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یار بندہ نبیوں کا امام ہو، محبوب خدا ہو، لیکن اپنے غلاموں کو پیار کرتے دیکھا تو کہا یہ کام تم کر لو، جنگل سے لکڑیاں ہم کاٹ کے لاتے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم موجود ہیں، سارے کام ہم خود کریں گے، آپ صرف تشریف فرما رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے بھئی مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے دوست کام کریں اور میں فارغ بیٹھا رہوں۔ پھر دو جہاں کے سردار آقا اٹھ کر خود جنگل کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے گورے نبوت والے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹتے ہیں اور پھر ان کا گٹھا باندھتے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو جہاں کے سردار ہیں، محبوب کائنات ہیں، لیکن اپنے غلاموں کے پیار میں جنگل کی لکڑیاں بھی اٹھا کے لا رہے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ اسلام یوں ہی نہیں پھیلا، میں دعوے سے کہتا ہوں میرے حضور نے پیار اتنا کیا تھا، محبت اتنی کی تھی کہ لوگوں کا جی کرتا تھا یار جو پیار اتنا کرتا ہے دین بھی اسی کا قبول کرتے ہیں، جو محبت اتنی دیتے ہیں۔ آج کوئی شخص بڑا ہو جائے تو وہ تو اپنے ہاتھ سے ٹیشو بھی نہیں اٹھاتا کہ میرے سٹیٹس میں فرق پڑے گا، اس کے لیے بھی دو بندے رکھے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح اسلام کا کیسا حسن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام صحابہ کر رہے ہوتے میرے حضور اس ٹیم ورک کا حصہ ہوتے۔ آج بڑی تحقیقات کرنے کے بعد 14 سالوں کے بعد لوگ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ جو لیڈر ہے وہ ٹیم کے اندر موجود ہو تو ٹیم میں جذبہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس پر ریسرچ کی اور پھر کہا کہ الگ سے تشخص قائم کرنے سے تمہیں وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے جب تک تم ٹیم ورک کا حصہ نہیں بنو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صحابہ کے درمیان موجود ہوتے۔ جس وقت غزوہ خندق ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ کفار کی ایک بڑی تعداد تھی جو مدینہ المنورہ پہ حملہ کرنا چاہتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے مشاورت لی کہ آنے والے لشکر کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ جس وقت آلات حرب و ضرب تھوڑے ہوں، تعداد تھوڑی ہو، تو حکمت عملی بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بڑے دشمن سے مقابلہ بھی کرنا ہے اور حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہے کہ سب کچھ ضائع بھی نہ ہو جائے۔ اس وقت جب مشاورت ہوئی تو مختلف دوستوں نے، مختلف اصحاب نے مختلف مشاورت کے پہلو سامنے رکھے، لیکن حضرت وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں خندق کھودنی چاہیے تاکہ ہم سیف سائڈ پہ ہوں گے، اور اگر دشمن آتا بھی ہے تو وہ ہمارے تک پہنچ نہیں پائے گا۔ اب یہ رائے حضور علیہ السلام کو اچھی لگی
لیکن اس پر ایک بات پر توجہ چاہوں گا، یہ بڑا مشکل کام تھا، چونکہ مدینہ المنورہ میں جو اصحاب تھے وہ تاجر طبقے سے تھے، اور کھیتی باڑی ان کا معمول نہیں تھا، اور مشقت اور محنت ان کے لیے مشکل تھی، اور ایک ایسی رائے پہ فیصلہ ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں سے خندق کھودنی ہے، اور دن بھی تھوڑے ہیں اور کام بھی مشکل ہے، اور کام بھی ایسا جو کبھی کیا بھی نہیں، لیکن لیڈر کا فیصلہ ہے کہ یہی کام کرنا ہے اور اسی طرح کرنا ہے۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کام پر ٹوٹ پڑا، اور چونکہ جو صحابہ مدینے کے تھے ان کو تو یہ کام آتا نہیں تھا، تو وہ اپنی طاقت کے مطابق کر رہے تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے علاقے میں یہ کام ہوا کرتا تھا تو وہ سب سے تیز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹولیاں بنائیں، اور حضور خود ایک گروپ کا حصہ بنے، اور اب ہر کوئی خندق میں سے مٹی اٹھاتا ہے اور باہر چھوڑ کر آتا ہے، لیکن جو طاقت حضرت سلمان کے پاس اور جو مہارت ان کو اس کام کی تھی وہ انہی کا خاصہ تھا۔ اب صحابہ کے اندر جو ہے وہ کام کرتے کرتے ایک میٹھی لڑائی ہوگی، ایک گروپ کہتا ہے کہ سلمان ہمارے ساتھ ہیں، اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ سلمان تو ہمارے گروپ کے حصہ ہیں۔ اب صحابہ آپس میں یوں بحث کر رہے تھے کہ میرے حضور آگے بڑھے، حضور میں لوگوں سلمان تو محمد کا ہے، اور محبت دیتے حضور آگے بڑھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ساتھ کھڑے ہو کر خندق کی بھی کھدائی کروائی اور ٹیم ورک کا حصہ ہو۔ میں نے کہا جہاں بھی حضور علیہ السلام ہوتے، صحابہ کے جو کام ہوتے حضور اس کا حصہ بن جاتے۔ صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے، ایک جگہ پر قیام کیا تو دوپہر کا وقت تھا اور پیلو کے درخت اگے تھے، شاید صحابہ کو بھوک محسوس ہوئی تو صحابہ نے وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ بچپن میں ہم بھی جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تو جامن کے درختوں کو جو ہے وہ ان کے نیچے جانا اور وہاں سے پھل توڑ کر کھانا، اس کا اپنا لطف ہوتا تھا۔ پھل دکان سے خرید کر گھر جا کر دھو کر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے، اس کا اپنا لطف ہوتا ہے، اور پھل ڈائریکٹ درختوں سے توڑ کر کھایا جائے اس کا اور لطف ہوتا ہے۔ اب صحابہ بھی اسی طرح پھل توڑ توڑ کے کھا رہے تھے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے منظر نامہ تو دیکھیے، یار پھل تو اپنے گاؤں سے بندہ درختوں سے توڑ کے کھائے تو اس کا لطف ہوتا ہے، اور اگر درخت بھی مدینے کے ہوں اور مدینے والے بھی ساتھ ہوں۔ اب صحابہ توڑ توڑ کے پھل کھا رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے غلام اس کام میں خوشی محسوس کر رہے ہیں، میرے حضور بھی آگے بڑھے، اور حضور فرمایا صحابہ یہ کالے کالے توڑو، یہ کالے والے بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے حضور آپ کو کیسے پتہ یہ کالے والے میٹھے ہوتے ہیں؟ تو حضور فرمایا کہ بچپن میں جب میں اپنی ماں حلیمہ کی بکریاں چراتا تھا نا، تو دوپہر کو جب مجھے بھی بھوک لگتی تھی تو میں بھی توڑ کے کھا لیا کرتا تھا۔ آج کوئی شخص بڑا ہو جائے تو اپنی ماضی کی کوئی کہانی نہیں سناتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، لیکن میرے حضور کا تو بچپنا بھی اتنا خوبصورت ہے کہ حضور اپنی وہ باتیں بھی اپنے اصحاب کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے شیئر کرتے ہیں۔ میرے حضور ہر لمحہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور لوگ ان کی مدد کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ صحابی کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بکرا ذبح کیا اور یہ کھال اتار رہے تھے، لیکن شاید ان کو اتارنا نہیں آتی تھی تو پریشان تھے کہ کیا کروں، اور آپ جانتے ہیں یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں تو بڑی عید پر ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس ایک بار تم کھال اتروا دو، باقی سارا کام میں خود کر لوں گا، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے، ہر شخص کو نہیں آتا۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام شروع تو کر لیا، لیکن پریشان تھے کہ اب کروں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب امتی پریشان ہو تو حضور تو تشریف لے ہی آیا کرتے ہیں۔ اب گلی سے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ معاذ کچھ پریشان ہیں، میرے حضور آگے بڑھے اور حضور میں معاذ بکرے کی کھال اس طرح تو نہیں اتارتے ہیں، آپ ذرا پیچھے ہٹیے نا، میں محمد آپ کو اتارنا سکھاتا ہوں۔ یار ذرا غور کریں، آپ میرے سے زیادہ دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، کتنا مشکل کام ہے، اور گلی میں کھڑے ہو کر میرے حضور اپنے صحابی کی مدد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے ہیں معاذ یہاں سے ایسے اتارتے ہیں، یہاں سے ایسے اتارتے ہیں۔
مجھے بتائیے ہم روڈ سے گزر رہے ہوں، ہمارے کسی دوست کی گاڑی خراب ہو جائے یا کسی کی بائک پنکچر ہو جائے، ہماری نظر بھی پڑ جائے تو ہم بریک لگا کر پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اب اس کے ساتھ کون 1.5 گھنٹہ کھپے گا، ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے۔ یار کائنات میں میرے حضور سے بھی بڑا قیمتی وقت کسی کا ہوگا، لیکن میرے حضور رک کر اپنے غلام کی مدد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں محبت پھیلے گی۔ دیکھو یہ رب نے ذمہ داری لگائی تھی نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے محبوب علیہ السلام کو بھیجا اس لیے ہے کہ اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ اتنا بڑا منصب، اتنی بڑی ذمہ داری، لیکن حضور رک کر اپنے غلام کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ دین یوں ہی نہیں پھیلا صاحب، میرے حضور نے پیار اتنا کیا تھا، لوگوں کا جی کرتا تھا یار جو پیار اتنا کرتے ہیں پھر دین بھی ان کا قبول کرنا چاہیے۔ اچھا یہ تو حضرت معاذ ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، پریشان تھے، ان کی مدد کر دی۔ لیکن ذرا آؤ محبت کا ایک اور رنگ تمہیں بتاؤں۔ شخص کا نام ہے حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چھوٹے بچے ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا ممولا پال رکھا تھا، یہ بلبل کے سائز کا ایک پرندہ ہوتا ہے، انہوں نے بچپنے میں پالا ہوا تھا، اس کو دانہ کھلاتے، پانی ڈالتے۔ یہ ہم بھی بچپن میں ان راہوں سے گزرے ہیں۔ جب دوسری تیسری کلاس میں پڑھتے تھے تو وہ رنگ برنگ کے چوزے بیچنے والا گلی میں آتا اور وہ 3 روپے کے 2 پکڑا جاتا تو پورا کھیل بن جاتا۔ کبھی ان کو دانہ کھلانا، کبھی ان کو پانی پلانا، اور کبھی اگر وہ پانی پینے کے موڈ میں نہیں تو پکڑ کر اس کی ڈبکی لگوانی۔ تو بعض کا ماں جی نے کہنا کہ یہ مرتے تو نہیں ہے لیکن تم نے کھلا کھلا کے مار دینا۔ تو آپ کو یاد ہوگا وہ 2 4 10 دن کے بعد وہ پھر چوزے مر بھی جاتے تھے کہ ان کی اتنی امیونٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو کبھی وہ جانور یا پرندہ جس نے پالا ہو وہ مر جائے تو جو دکھ اور دل کی اداسی اس کی ہوتی ہے وہ اسی کو پتہ ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، صحابی کا نام ہے حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے ہیں اور ایک بلبل نما ممولے سائز کا جو ہے پرندہ پالا ہے، وہ کسی وجہ سے مر گیا۔ ان کا دل اداس تھا۔ میرے حضور ان کے پاس جاتے ہیں، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور حضور فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر بتاؤ تو صحیح تمہارے ممولے کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ یار کسی بچے کے پرندے کا مر جانا یہ بھی کوئی ایونٹ ہے، لیکن میرے حضور کس قدر لوگوں سے پیار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک چھوٹے بچے کے دل کی اداسی بھی دور کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے یار سگا باپ بھی نہیں پوچھتا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں تو لوگ مر جائیں تو کوئی پوچھنے نہیں آتا، لیکن ذرا غور کیجئے ایک بچے کا چھوٹا سا پرندہ مرا ہے اور میرے حضور شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، اس سے کہانی سنتے ہیں ما فعل النغیر، اے ابو عمیر بتاؤ تو صحیح ممولے کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار کسی پرندے کا مر جانا بھی بھلا کوئی ایونٹ ہے کہ جس پر اس کے ساتھ دل کی اداسی دور کی جائے، لیکن میرے حضور جانتے تھے یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں محبت پھیلے گی۔ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ آج میں بھی داعی اسلام ہوں، آپ بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کر سلام بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کسی کو جا کر کیوں عزت دیں؟ جس نے آنا ہے وہ آ کر خود بیٹھ جائے۔ جب ہم لوگوں سے پیار نہیں کریں گے لوگ دین کی طرف کیسے آئیں گے؟ دیکھو آج تو مارکیٹنگ کرنے والے کو باقاعدہ طور پہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی تلخ لہجے والا بھی ہوا تمہارا کسٹمر ہے، تم نے میٹھے لہجے میں بات کرنی ہے۔ تو جو دین کا پیغام سنا رہا ہے، جو اللہ کے رسول کا نمائندہ بن کے کسی کو دعوت دینے جا رہا ہے، تو اس کو لہجے میں مٹھاس پیدا کرنا ہوگی، اس کو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی قدر کرنا ہوگی۔ آج لوگ مسجد اور ممبر و محراب سے دور ہو گئے ہیں، تو اس کی کوئی اور وجہ بھی ساتھ میں شامل ہوگی۔ مجھے اور آپ کو اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا۔ صحابی کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، آقا کریم علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، مجھے کسی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ فرماتے جیسے میں نے دروازہ کھولا
تو پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا چلو یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں۔ آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جو پہلے آئیں وہ آگے بیٹھیں اور جو بعد میں آئیں وہ پیچھے بیٹھے۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس عنوان پر اتنی سخت روایت ہے، فرمایا جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آیا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اتنا سخت حکم ہے اس عنوان پر۔ یہ حدیث ہم نے بچپن میں سنی، علماء نے بھی اس کو بیان کیا، میٹرک کے سلیبس کا بھی یہ حصہ تھی، لیکن ہماری آج بھی یہی پریکٹس ہے۔ 1:45 ہو گئے ہیں، پوری مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ علامہ صاحب خطبہ ختم کر کے اب نماز پڑھانے کی طرف آنے لگے ہیں کہ ایک شخص پیچھے سے پھلانگتا ہوا آتا ہے اور آ کر پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے۔ جناب یہ کون صاحب ہوتے ہیں؟ جناب یہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ 5000 فنڈ دیتے ہیں نا، تو کس کی جرت ہے وہ ہمیں روک کر دکھائے؟ ہم 1 بجے آئیں یا ہم 2 بجے آئیں، ہم پہلی صف میں بیٹھیں۔ ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں بھی چتراہٹ ساتھ اٹھا کے لاتے ہیں، اور جس کا کہیں زور نہیں چلتا وہ یہاں آ کر جو ہے اپنے انداز اور اپنے رویے جو ہے بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ یہ آپ کے شہر لاہور کی کہانی ہے۔ رمضان المبارک ظہر کی نماز، صفیں بن چکی، اقامت کہی جا چکی۔ قاری صاحب نے رخ پیچھے کیا، ایک نوجوان جو پہلی صف میں کھڑا تھا اس کو کہا کہ بیٹا آپ پیچھے ہو جائیں، حاجی صاحب کو آگے کر دیں۔ کیوں بھائی؟ حاجی صاحب نے پہلی صف میں نماز پڑھنی تھی، وہ ٹائم سے آتے۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو بٹھائیں؟ یہ اللہ کے گھر مہمان آئے ہیں۔ یار دیکھو، میرے گھر میں مہمان آئے ہوں، ڈرائنگ روم میں 2 4 5 لوگ بیٹھے ہوں، میں گوارا کرتا ہوں کہ میرے انوائٹڈ ون، میرے بلائے ہوئے شخص کو کوئی کہے آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، کیا آپ اس بات کو برداشت کرتے ہیں؟ بلکہ ہم نے دیکھا بعض اوقات شادی بیاہ کی تقاریب میں 2 دوستوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، کسی موضوع پر بحث بڑھنے لگے تو میزبان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جناب آپ کا گھر کا مسئلہ ہوگا، اس وقت یہ دونوں گھر میرے لیے معتبر ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، میری عزت مہمان کی عزت ہے، مہمان کی عزت میری عزت ہے۔ لوگ روک دیتے ہیں کہ سر اختلاف نہ کیجئے، ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے۔ میں گوارا نہیں کرتا میرے گھر میں آئے ہوئے شخص کو کوئی اونچی آواز میں بات کرے، آپ اس بات کو برداشت نہیں کرتے تو یار جو اللہ کے گھر میں اس کی دعوت پر مہمان بن کے آیا ہوا ہے، کس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو اٹھا کے پیچھے کر دے؟ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے باقاعدہ، کہا کہ ایک شخص چھوٹا بچہ ہے، نماز کے احکام جانتا ہے، طریقہ جانتا ہے، فرائض و واجبات کی اس کو تعلیم ہے، طہارت و پاکیزگی جانتا ہے، پوری مسجد میں جہاں وہ چاہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ اس کو پیچھے کرے۔ کیوں؟ کہا تمہاری نگاہ میں وہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن اب وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کے دل کا تعلق بھی عرش کے رحمان سے جڑ چکا ہے، کسی کو اجازت نہیں۔ دیکھو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا۔ آپ تاریخ اسلام اٹھائیں، صنادید قریش، کفار مکہ اسلام پر جو بہت سارے اعتراضات کرتے تھے، ان میں سے ایک اعتراض وہ یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بھی آپ کی بات سنتے ہیں، ہم بھی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن پہلے ہماری ایک شرط ہے۔ کہا جی وہ شرط کیا ہے؟ کہا پہلے اپنے پاس سے بلال کو اٹھاؤ، پہلے اپنے پاس سے سہیب کو اٹھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جس صف میں مکے کا رئیس بیٹھے اسی صف میں آ کے غلام بیٹھے؟ ایسے نہیں ہوگا، ان کو اٹھائیے پھر ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ ابھی میرے حضور نے جواب دینا تھا کہ رب کا پیغام آ گیا۔ کہا محبوب کوئی آتا ہے تو آئے، کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، بلال تیرے نیڑے لگ کے ہی بیٹھے گا۔ بلال کو نہیں اٹھانا، سہیب کو نہیں اٹھانا۔ محبوب یہ تیرے نام کے کوڑے کھا کے مدینے پہنچے ہیں، انہوں نے تیرے نام کا پیار اپنے سینے میں سمویا ہے، ان کو نہیں اٹھانا۔ یہ ہے اسلام۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر علل اعلان کہا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر،
کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا ایک ہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ واضح فرما دیا، وہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، کس کا گورا رنگ ہے کس کا سرخ رنگ ہے، فرمایا وہ تمہارے دل دیکھتا ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ان رویوں پہ غور کرنا ہوگا، اور اگر ہم اس پر نہیں غور کرتے تو پھر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ شخص کا نام ہے اسود، رنگ کا کالا اور ذات کا غلام۔ رنگت کی سیاہی، ذات کی غلامی کی وجہ سے کوئی اس کو پاس نہیں بٹھاتا، لوگ اسے دیکھ کے رخ موڑ لیتے ہیں۔ ایک دن ٹوٹا دل لے کر در حبیب پہ آ بیٹھا، آ کر عرض کرتا ہے حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور چاہتے تو جنت کی خوشخبری سنا دیتے، میرے حضور چاہتے تو جہنم سے آزادی کی خبر بتا دیتے، لیکن بند سینوں کے درد جاننے والے حضور جانتے تھے اسود کو نہ جنت کی خوشی ہے نہ جہنم سے آزادی کی خبر چاہیے، اسود تو کسی اور درد میں تڑپ رہا ہے۔ عرض کی حضور اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور مسکرا کے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی اسود کو ملے گا۔ اگر ابو بکر پہلے آ گیا تو وہ بیٹھے، اگر اسود پہلے آ جائیں تو وہ بیٹھے۔ ہمیں اس معیار پہ آنا ہوگا، اور جب تک ہم اونچ نیچ کی اس تفریق کو ختم نہیں کرتے، امیر چودھری اور یہ لفظ ہماری ذہنوں سے نہیں نکلتے، تب تک لوگ دین کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے۔ خیر بات لمبی نہ ہو جائے، شخص کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے میں مجلس میں داخل ہوا اور اندر بیٹھنے کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، پورا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یار 14 صدیوں کے بعد کوئی نکمہ ان کی بات سنانے آ جائے تو حال بھرا نظر آتا ہے، جب وہ خود جلوہ فراز ہوں گے پھر کائنات کا عالم کیا ہوگا، پھر منظر نامہ کیا ہوگا۔ اب حضرت جریر فرماتے میں جلدی جلدی آیا، لیکن دیکھا کہ پورا حال بھرا ہوا ہے اور ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں۔ فرماتے میں نے سوچا چلو یہیں نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں۔ فرماتے میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ میرے حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو جلدی جلدی اپنے کندھوں سے چادر اتار کر میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا جریر بن عبداللہ یہ چادر نیچے بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ یار کون سی چادر جس کے بارے رب فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، جس چادر کا تذکرہ رب قرآن میں کرے میرے حضور اپنے کندھوں سے اتار کے اپنے غلام کے قدموں کے نیچے بچھائیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین قبول کیا ہے، لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، لوگوں کا کمال نہیں صاحب، کمال میرے مصطفیٰ کا ہے، جنہوں نے پیار اتنا دیا تھا، محبت اتنی دی تھی، لوگوں کا جی کرتا تھا یار جو کندھوں سے چادر اتار کے قدموں کے نیچے بچھاتا ہے پھر دین بھی اسی کا قبول کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج جس جگہ ہم بیٹھے ہیں ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم بچپنے سے لے کر آج تک دیکھتے نہیں رہے کہ اگر مجلس میں کوئی بیچارہ محفل میں لیٹ ہو جائے تو پیچھے کھڑا ہو کے چلا جاتا ہے کہ اگر سٹیج والے کی نظر پڑ گئی تو وہ کہے گا کہ تم چاول کھانے کے وقت آ گئے ہو، تم لنگر لینے کے لیے آ گئے ہو۔ یار یہاں تو زور سے سبحان اللہ نہ کہے تو بندہ بے عزت ہو جاتا پورے مجمع میں، لیکن ذرا غور تو کیجئے۔ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، لوگ چاول کھانے کے لیے نہیں آتے، لوگ لنگر کے شاپر اکٹھے کرنے نہیں آتے، لوگ سونے محمد کی باتیں سننے آتے ہیں۔ لوگ یار مجھے اور آپ کو کون مانے، مجھے اور آپ کو کون جانے، میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ورکنگ ڈے میں جو ہے وہ دکانیں بند کر کے آ کے بیٹھے ہیں، مجھے کون مانے، آپ کو کون جانے؟ یہ تو فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ تو حضور کی محبت ہے، حضور کے پیار میں لوگ آئے بیٹھے ہیں۔ تو میرا رویہ سیدھا رہنا چاہیے، ایک دعوت دینے والے کا دماغ کبھی خراب نہیں ہونا چاہیے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ یہ صاحب شکر کرو کہ اللہ نے تمہاری دعوت کو اتنا مؤثر کر دیا کہ لوگ حضور کے نام پر تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ اپنے موضوع وسعت والے رکھے جائیں، محبت پھیلائی جائے، پیار پھیلایا جائے، اور ان کے نام کا پیار ہے اور عزت ان کے نام کی ہے جو ہم نے آگے آنے والوں کو دینی ہے۔ چلتے چلتے کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی میرے حضور اسے معاف کر دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام بازار کی گلی سے گزر رہے تھے،
کہ ایک شخص اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اور سخت لہجہ تھا اس کا، میرے حضور سے برداشت نہ ہو سکا۔ آقا کریم علیہ السلام نے آواز دے کر کہا، صاحب خیال کرنا جتنی طاقت تو اس غلام پہ رکھتا ہے اس سے زیادہ طاقت عرش کا رحمان تیرے اوپر رکھتا۔ ذرا یہ غور، یہ جس کو یہ طاقت ہے جو نشہ ڈال دیتی ہے۔ اگر آپ کی دکان پر 5 10 15 لوگ ملازمت کرتے ہیں، اس میں کوئی بوڑھا ہے تو وہ بھی گالیاں سن رہا ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو بھی گالی دے کر بلایا جا رہا ہے، صاحب یہ مجبور لوگ ہیں، اگر تمہاری دکان پہ آگے ہیں تو ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرو، کسی سے غلطی ہو جائے معاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فتح خیبر سے واپس پلٹ رہے تھے کہ رستے میں ایک جگہ پر عرض کیا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی دیر ہم یہاں آرام نہ کر لیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے آپ کی مرضی، لیکن کسی شخص کی ذمہ داری لگا دیں کہ وہ آپ سب کو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی حضور یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، سب کو نماز فجر کے لیے بلال اٹھائے گا۔ صحابہ تھکے ہوئے تھے، مسلسل جد و جہد جنگ و جدل کی وجہ سے صحابہ مطمئن ہو کر سو گئے۔ آپ جانتے ہیں بندہ تھکا ہوا ہو اور کسی شخص کی ذمہ داری لگا دے کہ مجھے اٹھا دینا، تو ذرا خوب اچھی طرح تسلی سے انسان نیند پوری کر لیتا ہے کہ مجھے اٹھا دے گا۔ اب سب صحابہ تھکے تھے اور سب مطمئن ہو کے سو گئے کہ بلال ہمیں اٹھا دیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچا کہ اگر میں لیٹوں گا تو کہیں میری آنکھ نہ لگ جائے، چلو لیٹنا کیا ہے، میں حضور کے نیڑے مصلی بچھا کے نفل ادا کرتا ہوں۔ اب وہ نفل ادا کر رہے تھے اور رات بیت رہی تھی۔ جب فجر کا وقت بالکل قریب آن پہنچا، ان کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی تھوڑی دیر کروٹ لگا کر کمر کو سیدھا کر لوں۔ اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب صحابہ بیدار ہوئے تو سب صحابہ کی نماز میں تاخیر ہو گئی۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ فجر کی نماز اور اس میں بھی تاخیر ہو گئی۔ ہر کسی کا دل پریشان تھا، لیکن جو حضرت بلال کی کیفیت ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس کام کی ذمہ داری کسی نے لی ہو، یہ ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں، کسی کی ذمہ داری لگائی ہو کہ یہ سٹیج والے پھول تم نے لے کر آنے ہیں، اور اینڈ ٹائم پہ اسے یاد آئے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہر کسی نے اپنا کام کیا، یہ حالانکہ پھولوں کے بغیر بھی پروگرام ہو جانا، لیکن ایک ذمہ داری کا احساس ہے۔ اب ادھر فجر کی نماز اور تمام اصحاب رسول کی ذمہ داری حضرت بلال کے کندھوں پہ، ہر کوئی پریشان تھا، لیکن حضرت بلال کی کیفیت کچھ اور تھی۔ اتنے میں کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، بلال اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھے، ایک ایک قدم کتنا مشکل ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، بلال یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کسی کو بھی نماز کے لیے نہیں اٹھایا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں نیچی کر کے دھیمے لہجے میں ادب سے عرض کرتے ہیں کہ حضور جی، جس رب نے آپ کو سلا دیا اس نے بلال کو بھی سلا دیا۔ میرے حضور غصہ نہیں کرتے، جھڑکی نہیں دیتے، برا بلا نہیں کہتے، بلکہ حضور آگے سے مسکراتے ہیں اور حضور فرماتے، بلال پھر آپ ہی اٹھیے نا، اذان دیجئے، ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ یار ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ اگر ایک دن 2 منٹ یا 3 منٹ نماز یا اذان لیٹ ہو جائے تو ہماری مسجدوں میں کیا رویہ ہوتا ہے؟ میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ نماز لیٹ ہونی چاہیے، اذان لیٹ وقت پر ہونی چاہیے، بلکہ میرے استاذ مکرم تو جب کسی طالب علم کو بھی اس منصب کے لیے بیچتے تو آپ فرماتے کہ بیٹا، اگر ایک تاجر شہر بھرے میں دکان بند کر کے 5 منٹ پہلے آ کر مسجد میں سنتیں ادا کر لیتا ہے تو بیٹا آپ کی تو ذمہ داری ہے، آپ کو کم از کم ڈیوٹی سے 10 منٹ پہلے بیٹھنا چاہیے۔ تو اذان بھی وقت پر ہونی چاہیے، نماز بھی وقت پر ہی ہونی چاہیے، لیکن یار جس شخص نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے آخر وہ بھی انسان ہے، کوئی کمپیوٹرائز سسٹم تو نہیں 5:15 پہ الارم بجے اور سب کچھ اوکے ہو جائے اور جو ہے اذان شروع ہو جائے، اس کو بھی آخر انسان ہے، اس کو بھی ہمیں کچھ گنجائش دینی چاہیے۔ لہجوں میں تلخی نہ پیدا کیجیے،
رویوں کی اصلاح کیجئے، جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ لوگ مجھے اور آپ کو دیکھ کر نہیں آئے، لوگ سونے محمد کا کلمہ پڑھتے آئے۔ اگر میں اور آپ دین کی نمائندگی ٹھیک طرح سے نہیں پیش کر سکیں گے تو لوگ ٹوٹتے جائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، یہ نہ دیکھو کہ کتنے لوگ تمہاری وجہ سے دین میں شامل ہوئے، بلکہ یہ دیکھو کہیں تمہاری وجہ سے کسی کا رستہ تو نہیں خراب ہو گیا۔ چونکہ جو شخص ٹوٹتا ہے دین سے، وہ اعلان نہیں کر کے جاتا کہ میں بدگمان ہو کے جا رہا ہوں، وہ خاموشی سے اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے رویوں میں اصلاح پیدا کرنا ہوگی۔ غلطیوں کو معاف کیجئے، کوتاہیوں سے درگزر کیجئے، جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھو توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ شیشے کا گلاس پڑا ہو، چھوٹا بچہ بھی پاؤں کی ٹھوکر مارے تو وہ توڑ کر دکھا سکتا ہے۔ توڑنا تو کوئی کمال نہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں۔ جوڑنا اصل کمال ہے، اس کی طرف مجھے اور آپ کو رجوع کرنا ہوگا۔ آئیے سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں، اور اگر سمجھ آ جائے تو یہ ایک جملہ بھی کافی ہے۔ کیا خیال ہے یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ کائنات کی جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا۔ تو یہ خوشیوں کا موسم ہے، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ سب کچھ ان کی آمد کی خوشی ہے۔ اس پر تو میں کہتا ہوں پتہ نہیں کون سا وہ شخص تھا جس نے اس محبت والے عنوان پہ بھی امت کو توڑ کے رکھ دیا۔ دیکھو سادہ سی بات ہے، قرآن اور حدیث دلائل کے انبار ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں۔ یہ ابھی ہم آئے تو ہمارے دوستوں نے ہار اور پھولوں کی پتیوں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ میں بچپنے سے یہاں پر جو ہے وہ آیا کرتا تھا، تو یہ میرے بڑے بھائیوں کی جگہ پر ہیں، یہ میرے باپ کی جگہ پر ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی پھولوں کی پتیوں کے ساتھ وہاں سے لے کر یہاں تک استقبال کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے دوپہر سے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہوگا کہ آج دوپہر انہوں نے کسی دارالافتاء میں رابطہ کیا ہو کہ آج عبداللہ بھائی نے آنا ہے، آپ ذرا فتویٰ دیجئے، ہم نے پھولوں اور پتیوں کے ساتھ استقبال کرنا ہے، کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث کا حوالہ دے دیجئے۔ میرا نہیں خیال انہوں نے کسی سے فتویٰ لیا ہوگا، اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر انہوں نے کسی سے فتویٰ نہیں لیا تو کل صبح ان کے اوپر کسی کا فتویٰ لگے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ آنے والوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مسلک تو مسلک، اس میں کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں۔ یہودیت، عیسائیت، سکھزم، ہندوازم، آپ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا لیں، تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی آئے تو آنے والے کا استقبال کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اگر میں اس سے بھی آگے کی بات کروں تو جن کے ہاں مذہب نام کی بھی چیز نہیں، انہوں نے بھی مورل ویلیوز کا، اخلاقی اقدار کا ایک الگ سے پیج ڈیفائن کیا اور یہ بات طے کی کہ آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے۔ توجہ چاہوں گا، اگر سمجھ آ جائے تو یہ ایک جملہ بھی کافی ہے۔ کیا خیال ہے یار، کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، نبیوں کے امام آئیں تو استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو جھگڑے کا عنوان ہی اختلاف کا، یہ تو نہ جانے کس شخص نے امت کو توڑ کے رکھ دیا۔ اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو استقبال ہوتا ہے نا، یہ کسی دلیل یا فتوے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلے فون کر کے نہیں کہا تھا کہ آپ پھولوں کی پتیوں کے ساتھ ہمارا استقبال کیجیے گا، لیکن انہوں نے پھر بھی استقبال کیا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ استقبال کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ دلیل یا حوالہ یا فتویٰ نہیں ہے۔ استقبال کے لیے ضروری صرف ایک چیز ہے کہ اگر دل میں پیار ہونا
تو جی کرتا ہے کہ آنے والوں کا استقبال کیا جائے، صرف دل میں محبت کی شمع جاگ جائے، پیار کا دیپ روشن ہو جائے، تو پھر دل کرتا ہے ربیع الاول کا موسم ہے، نبیوں کے امام کی آمد ہے، محبوب خدا کی جلوہ فرازی ہے، کمکمے بھی ہوں، روشنیاں بھی ہوں، چراغاں بھی ہوں، پھول بھی ہوں، کلیاں بھی ہوں، مٹھائیاں بھی ہوں، دیگیں بھی پکیں۔ اور یار میں کہتا ہوں یہاں پر تو کاغذ کی جھنڈیوں پر بھی اختلاف ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے بڑے فتوے ہیں جو لگا دیے جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یار مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، بھلا یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی بھلا ان کا کوئی استقبال ہے؟ یہ کاغذ کے مصنوعی پھول بھی بھلا ان کا کوئی استقبال ہے؟ میں تو کہتا ہوں یار یہ کاغذ کی جھنڈیاں ان کا کیا استقبال کریں گی؟ ذرا غور تو کیجئے، آ کون رہے ہیں؟ جلوہ فراز کون ہوئے؟ آ وہ رہے ہیں جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ تشریف آوری ان کی ہے جن کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آ وہ رہے ہیں جو سیر کرنے کے لیے بھی نکلیں تو رب کا عرش دیکھ کے آتے ہیں۔ تو یہ کمکمے یار یہ جھنڈیاں کیا استقبال کریں گی؟ اور میں کہتا ہوں صاحب ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے، میاں ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ یہ کاغذ کی جھنڈیاں کیا ہیں؟ ہم تو دل بھی کاٹ کے محبوب کی راہوں میں ڈالتے، اور پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے، ورنہ تو کروڑوں جہاں بھی اس محبوب کے قدموں پہ وارے جائیں تو پھر کیا حق ادا نہیں ہوتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں ہم کیا استقبال دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں، کہا نہیں بیٹا نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ میلاد کی منزل ہے یار، ہمیں قسم اٹھا کے نہ بتانا پڑے ہم 1 نمبر سودا بیچتے ہیں، ہمیں سینے کا زور لگا کے نہ بتانا پڑے ہماری دکان پہ دھوکہ نہیں ہوتا، ہمیں الگ سے فلیکس پرنٹ کروا کے نہ لگانا پڑے یہاں 100% خالص مال دستیاب ہے۔ کمال یہ ہے لوگ گواہیاں دیں یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، کمال یہ خاندان کہے ہم ضمانت دیتے ہیں یہ دھوکہ نہیں دے گا، پوری برادری کہے یہ شخص خیانت نہیں کرے گا، تو کوئی پوچھے گا نا کہ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ اس دور میں تو لوگ اپنے بچوں کی ضمانت نہیں دیتے۔ تو یار مزہ اس وقت آئے کوئی بطور حوالہ کہے کہ یہ حضور کا میلاد مناتا ہے اور تمہیں نہیں پتا میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے میلاد کے ساتھ سیرت کی وہ منزل حاصل کرنی ہے، اور اگر ہم اس راہ کے مسافر ہیں تو یقیناً اللہ کی رحمتیں ہمارے لیے سفر آسان کریں گی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ حافظ آباد کے نوجوانوں کو، منتظمین کو، محترم محمد انجم مصطفی صاحب، میاں نوید صاحب اور الیاس صاحب، جن کے جو ہے وہ پہلے قدم سے آج روشنیوں کا یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا یہ ابھی بھی آغاز سفر ہے، منزل بڑی دور ہے، قدم سے قدم ملا کر کندھے سے کندھا جوڑ کر ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور ابھی آج دوسری نشست تھی، کل تیسری نشست انتہائی اہم نشست ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کے مرکزی مبلغ علامہ محمد خالد مصطفی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح پورے جذبوں کی فراوانی کے ساتھ آپ بر وقت تشریف لائیے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شیڈول کے مطابق بر وقت جو ہے وہ دعا کی طرف ہم بڑھیں۔ اگر آپ جس طرح تشریف لا رہے ہیں مزید 5 منٹ 7 منٹ آپ وقت سے قبل تشریف لے آئیں تو یقیناً یہ منتظمین کے لیے حوصلہ افزا بات ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پہلی جونیاں رحمتوں سے بھر دے، مقدر کی خزائیں دور فرما، بخت کی بہاریں نصیب فرما، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے، ہمارے فوت شدگان کی بخشش، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض کے بوجھ تلے دبی انسانیت کو چھٹکارا عطا فرما، جو نوجوان
اس کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے قدموں کو گلزار فرما، اس جگہ کو خیر و برکت کا مرکز بنا۔ ہمارے منتظمین نے اس جگہ کا انتخاب کیا، دوستوں نے محبت سے تعاون کے لیے یہ جگہ مختص کی۔ یا اللہ پہلی اینٹ سے لے کر اس کار خیر میں جتنے لوگ شریک سفر ہیں، تو جانتا ہے کہاں سے جو ہے وہ 2 4 5 لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا یہ قافلہ محبت اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ پہلے قدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس کار خیر میں شریک ہیں، سب کو بہتر صلہ و جزا عطا فرما۔ میرے ان دوستوں کے کاروبار میں اتنی وسعتیں عطا فرما کہ ہمارے دنیا کے کام یوں ہی چلتے رہیں اور ہم تیرے دین کے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ آنے والوں کے قدموں کو گلزار فرما، ہمیں سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل کا سفر نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔